ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی یونٹ نمبر 7 ایک پوئم ہے اف، اس کا مطلب ہے اگر، تو اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو اس پوئم میں جو پوئٹ ہیں روڈیارڈ کپلنگ، وہ ایڈوائس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور جتنے بھی سینٹنسز آپ دیکھیں گے تو وہ اف سے سٹارٹ ہوں گے، اور تمام سینٹنسز جو ہوں گے وہ کنڈیشنل سینٹنسز ہوں گے۔ کنڈیشنل سینٹنسز کیسے ہوتے ہیں؟ جو ہم کہہ سکتے ہیں شرطیہ جملے، مطلب اگر آپ ایسا کریں گے تو تب ویسا ہوگا، اس میں کنڈیشن لگی ہوگی۔ تو چلتے ہیں پہلے اسٹینزا کی طرف۔ اف یو کین کیپ یور ہیڈ، کیپ یور ہیڈ کا مطلب ہے ہوش و حواس قائم رکھنا، اسٹے کام، پرسکون رہنا۔ اگر تم جو ہے ہوش و حواس قائم رکھ سکتے ہو، وین آل اباؤٹ یو، آل اباؤٹ یو مطلب ہو جائے گا کہ جب تمہارے ارد گرد سب آر لوزنگ دیئرز، اپنے ہوش و حواس کھو رہے ہوں، اینڈ بلیمنگ اٹ آن یو، اور تمہیں قصوروار ٹھہرا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے، ایڈوائس ہے بیٹے کے لیے۔ تو ایڈوائس کے آخر میں جب آخری ہم اسٹینزا پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے یہ تمام جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ بیٹے کو کہتا ہے اگر تمہارے اندر ہوئی تو تم پھر ایک میچیور، اسٹرانگ اینڈ کریکٹرفل جو ہے آدمی بنو گے۔ تو تھرڈ لائن ہے اف یو کین ٹرسٹ یور سیلف، اگر تم اپنے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو، اعتماد رکھ سکتے ہو، وین آل مین ڈاؤٹ یو، جب سب آدمی یا سب لوگ تمہارے اوپر شک کر رہے ہوں، بٹ میکنگ الاؤنس فار دیئر ڈاؤٹنگ ٹو، تو الاؤنس کا مطلب یہاں پہ ہم لیں گے کہ اجازت دینا یا گنجائش رکھنا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم انڈرسٹینڈ، سمجھنا، لیکن تم جو ان کا شک ہے اس کی بھی گنجائش رکھتے ہو، اس کو بھی سمجھتے ہو یا ان کے شک کرنے کو بھی اجازت دیتے ہو۔ اف یو کین ویٹ اینڈ ناٹ بی ٹائرڈ بائی ویٹنگ، اگر تم انتظار کر سکتے ہو اور انتظار کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ آر بینگ لائڈ اباؤٹ، اگر تمہارے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے، ڈونٹ ڈیل ان لائز، تو تم جو ہے بدلے میں جھوٹ مت بولو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے متعلق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو تم جو ہے ان کو جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہ دو، بلکہ سچ کا دامن نہ چھوڑو۔ آر بینگ ہیٹڈ، اگر تم سے نفرت کی جا رہی ہے، ڈونٹ گیو وے ٹو ہیٹنگ، تو تم بدلے میں نفرت کا جواب نفرت سے مت دو۔ اینڈ یٹ، اور پھر بھی، یہ تمام کام کرنے کے باوجود، ٹھیک ہے، جو اوپر جتنے بھی کام لکھے گئے ہیں کہ تم ہوش و حواس قائم رکھو، ٹھیک ہے، لوگ اگر تمہارے اوپر شک کرتے ہیں تو تم جو ہے اپنے اوپر اعتماد رکھو، اور اگر لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں تو تم جھوٹ مت بولو، لوگ نفرت کرتے ہیں تو تم نفرت مت کرو۔ اینڈ یٹ، اور پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود، ڈونٹ لک ٹو گڈ، جو ہے بہت اچھا اپنے آپ کو مت سمجھو، یہ نہ سمجھو اپنے آپ کو کہ میں بہت اچھا ہوں، نہ ٹاک ٹو وائز، اور نہ ہی زیادہ عقل مندانہ باتیں کرو، ٹھیک ہے، نہ ہی زیادہ اپنے آپ کو یہ عقل مندانہ سمجھو، یا کہ سمجھو کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں ان تمام کاموں کے باوجود۔ اف یو کین ڈریم اینڈ ناٹ میک ڈریمز یور ماسٹر، اگر تم خواب دیکھ سکتے ہو، اینڈ ناٹ میک ڈریمز یور ماسٹر، اور ان خوابوں کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے۔ اف یو کین تھنک، اگر تم سوچ سکتے ہو، اینڈ ناٹ میک تھاٹس یور ایم، اور ان خیالات کو، ان سوچوں کو اپنا مقصد نہیں بناتے۔ ٹھیک ہے، سوچنا یا خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر تم ان خوابوں کی تکمیل کے لیے کچھ پریکٹیکل کام نہیں کرتے ہو، یا جو تم سوچ رہے ہو اس کے لیے پریکٹیکل کام نہیں کرتے ہو، اس کو اپنا مقصد نہیں بناتے، صرف خیالی پلاؤ بناتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ پریکٹیکل اپروچ اپناؤ اور ان کو عملی جامہ پہناؤ۔ اف یو کین میٹ وتھ ٹرائمف اینڈ ڈیزاسٹر، تو ٹرائمف کہتے ہیں کامیابی اور ڈیزاسٹر کہتے ہیں تباہی یا آفت، تو یہاں ہم اس کا مطلب لے سکتے ہیں ناکامی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ورڈ ہو جائیں گے۔ اگر تم ناکامی اور کامیابی کا سامنا کرتے ہو، اینڈ ٹریٹ دوز ٹو امپوسٹرز، ٹھیک ہے، امپوسٹرز کہتے ہیں دغا باز یا بہروپیے، تو یہ دو اوپر جو بہروپیے ہیں ٹرائمف اور ڈیزاسٹر، اور تم ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہو، اینڈ ٹریٹ دوز ٹو امپوسٹرز جسٹ دا سیم، اور ان دونوں جو بہروپیے ہیں ان کے ساتھ تم ایک جیسا برتاؤ رکھتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا ان لائنز کا، کہ کامیابی اور ناکامی دونوں کیا ہوتی ہیں؟ عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کامیابی آتی ہے تو اس کے بعد ناکامی بھی آ سکتی ہے، ناکامی کے بعد کامیابی بھی
آ سکتی ہے۔ تو کسی چیز سے تم متاثر نہ ہو، نہ ہی کامیابی کے بعد زیادہ متکبر ہو جاؤ، غرور کرنے لگ جاؤ، نہ ہی ناکامی کے بعد مایوس ہو جاؤ، بلکہ تم دونوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرو۔ If you can bear to hear the truth you have spoken، اگر تم اپنے کہے ہوئے سچ کو برداشت کر سکو، ٹھیک ہے، جو تم نے سچ بولے ہیں اور اس کو تم سن کے برداشت کر سکو۔ ٹوسٹڈ بائی نیوز، نیوز کہتے ہیں جو بددیانت لوگ ہیں، ڈس آنیسٹ پیپل، جو ڈس آنیسٹ پیپل ہیں، مکار لوگ، جس تمہارے سچ کو جنہوں نے توڑا موڑا ہے، ٹھیک ہے، ٹوسٹ کیا ہے، تمہاری بات کچھ اور تھی، انہوں نے اس کو بدل کے بیان کیا دوسرے لوگوں کے سامنے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو میک اے ٹریپ، جال بنانے کے لیے، فار فولز، بے وقوفوں کے لیے۔ تو بے وقوفوں کے سامنے تمہاری بات کو بدل کے انہوں نے بیان کیا، مکار لوگوں نے، تاکہ وہ بے وقوف لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں۔ تو اگر تم اس سچ کو جو انہوں نے توڑ موڑ کے بیان کیا ہے برداشت کر سکو، اور واچ دا تھنگز یو گیو یور لائف ٹو بروکن، اور ان چیزوں کو دیکھ سکو جن کو تم نے اپنی زندگی دی ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے، جن کو تم نے اپنی زندگی تھی بروکن، ٹوٹا ہوا، تو وہ تمام چیزیں جن پہ تم نے محنت کی، اور اگر وہ تم سے چلی جائیں اور ان کو تم دیکھ سکو، اینڈ اسٹوپ اینڈ بلڈ، تو وہ چیزیں ساری ٹوٹ چکی ہیں، اینڈ اسٹوپ، اور اسٹوپ کا مطلب ہے جھکنا، اور جھکو، اینڈ بلڈ، اور تعمیر کرو، ایم جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے دیم، تو ان تمام چیزوں کو جو اب ختم ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ کیا کرو؟ جھکو، محنت کرو اور تعمیر کرو، ود worn آؤٹ ٹولز، جو تمہارے پاس اب معمولی وسائل ہیں یا ٹوٹے پھوٹے آلات ہیں، ٹولز ہیں، ان کے ساتھ۔ نیکسٹ اسٹینزا ہے if you can make one heap of all your winnings، ہیپ کہتے ہیں ڈھیر یا پائل، ٹھیک ہے، ڈھیر، اگر تم اپنی تمام کامیابیوں یا فتوحات کا ایک ڈھیر بنا سکو، اینڈ رسک اٹ، اور ان کو داؤ پہ لگا دو، بازی پہ لگا دو، آن ون ٹرن، ایک اچھال کے اوپر، آف پچ اینڈ ٹاس، پچ اینڈ ٹاس ایک گیم ہوتی ہے جس کو گیم آف لک یا گیم آف چانس بھی کہا جاتا ہے، جو ایک نشانے پہ سکہ اچھالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ تو اگر تم تمام جتنی بھی تم نے زندگی میں محنت کی ہے، کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کو ایک پچ اینڈ ٹاس مطلب ایک اچھال کے اوپر داؤ پر لگا سکو، اینڈ لوز، اور ہارو، اینڈ اسٹارٹ اگین ایٹ یور بگننگز، اور انہیں دوبارہ شروع کرو زیرو سے، مطلب شروعات سے۔ اگر تم پچ اینڈ ٹاس کی جو بازی لگاؤ اور اس پہ تم رسک پہ ہار جاؤ، تو پھر اسے دوبارہ شروع کرو شروع سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تم سب کچھ ہار چکے ہو، تو اب اس کو دوبارہ سے شروع کرو، اینڈ نیور بریتھ اے ورڈ اباؤٹ یور لاس، اور اپنی ناکامی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہو، ٹھیک ہے۔ تو جو تمہاری ناکامی ہوئی ہے، جو تمہیں نقصان ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تم کچھ بھی نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بڑے سے بڑا خطرہ لے سکتے ہیں تو تب ہی آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ If you can force your heart and nerve and sinew، اگر تم مجبور کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، فورس کر سکتے ہو اپنے دل کو، اپنے اعصاب کو، اپنے دماغ کو، اینڈ سینیو، اور اپنے مسلز کو، اپنے پٹھوں کو، ٹو سرو یور ٹرن، تمہاری خدمت کرنے کے لیے، لانگ آفٹر دے آر گان، جب وہ تھک چکے ہوں، ٹھیک ہے، جب تمہارا دل جو ہے وہ تھک چکا ہو، دماغ، اعصاب اور پٹھے تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دیں، جب وہ تھک چکے ہوں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے تم ان کو مجبور کر سکتے ہو، فورس کر سکتے ہو، اینڈ سو ہولڈ آن، اور ہمت نہ ہارو، وین دیئر از نتھنگ ان یو، جب تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایکسیپٹ دا ول، ما سوائے ول کے، قوت ارادیت جس کو کہتے ہیں، ڈٹرمینیشن کہتے ہیں، ڈیڈیکیشن، یا ہم کہہ سکتے ہیں چاہت یا خواہش۔ تو ول کیا ہوتی ہے؟ جو چاہت ہوتی ہے، جو آرزو ہوتی ہے۔ تو جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف کیا ہو؟ آرزو ہو، چاہت ہو، وچ سیز، جو کہتی ہے، ول کیا کہتی ہے؟ ٹو دیم، ان سے۔ تو یہ دیم جو پروناؤن ہے، یہ کس کے لیے استعمال ہوئے؟ ہارٹ کے لیے، نرو کے لیے، اور سنیو کے لیے۔ تو یہ جو ول ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں، دل تھک چکا ہوتا ہے، اعصاب اور پٹھے تھک چکے ہوتے ہیں، تو جو ول ہوتی ہے آپ کی، آرزو، جو ڈٹرمینیشن، جو عزم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ان سے، ہولڈ آن، ہمت مت ہارو۔ نیکسٹ اسٹینزا ہے if you can talk with crowds and keep your virtue۔ کراؤڈز کا مطلب ہجوم ہوتا ہے، یہاں پہ ہم اس کا مطلب لیں گے جو آپ سے چھوٹے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بڑے عہدے پہ ہیں تو آپ سے جو چھوٹے عہدے والے لوگ ہیں، ان سے اگر تم بات کر سکتے ہو، اینڈ کیپ یور ورچیو،
مطلب اپنی جو تمہاری ورچو کہتے ہیں نیکی کو، تو تم اپنی نیکی کو نہیں بھولتے، اپنی جو شرافت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھ سکو۔ اگر تم ہجوم میں رہ کر بھی اپنی شرافت کو برقرار رکھ سکو اور واک وتھ کنگز، تو کنگز کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ اس سے مطلب ہم لیں گے جو بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، جو افسران ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر تم چلو، نر لوز دی کامن ٹچ، تو جو عاجزی ہوتی ہے، جو اپنی سادہ زندگی ہوتی ہے، اس کو مت بھولو۔ ٹھیک ہے، تم اگر چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی چلو تو اپنی شرافت کو برقرار رکھو، اور اگر تم بڑے عہدے والے جو آپ کے افسران ہوں گے ان کے ساتھ بھی جاؤ تو اپنی جو کامن ٹچ ہے، جو اپنی عاجزی ہے، اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے یا سادگی کی زندگی ہے، اس کو مت بھولو۔ اف نیدر فوز کہتے ہیں اینیمیز، دشمن، اگر نہ ہی دشمن، نار لونگ فرینڈز، نہ ہی محبت کرنے والے دوست، کین ہرٹ یو، تمہاری دل آزاری کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، کہ تمہارے نہ ہی دوست اور نہ ہی دشمن جو ہیں وہ تمہاری دل آزاری کرتے ہیں۔ اف آل مین کاؤنٹ ود یو، اگر تمام لوگ یا تمام آدمی تمہارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو تم تمام کو جو ہے ویلیو دو اور ہر ایک کی رسپیکٹ کرو، بٹ نن ٹو مچ، لیکن کسی کی بھی رسپیکٹ جو ہے یا کسی کے اوپر بھی تم ڈپینڈ نہ کرو حد سے زیادہ۔ اف یو کین فل دا انفارگیونگ منٹ، تو انفارگیونگ جو ہے یہاں پہ ٹائم کے لیے یہ ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے، جس کا کیا مطلب ہم لیں گے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ریلینٹ لیس ہوتا ہے، بڑا بے رحم ہوتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے۔ ٹائم ڈز ناٹ پاس اینڈ ڈز ناٹ آفر سیکنڈ چانس، تو ٹائم جو ہے دوسرا موقع بھی نہیں دیتا۔ اگر تم جو ہے ہر ایک لمحے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو with 60 سیکنڈ ورتھ آف ڈسٹینس رن، کیونکہ جو ہر ایک سیکنڈ ہوتا ہے، منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، تو ہر ایک سیکنڈ کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہاں ڈسٹینس رنس کے لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی دوڑ لگائی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کیا، ایک سیکنڈ کے بھی کئی حصے کریں تو اس فرق میں بھی جیت یا ہار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو تم اگر جو ہے ہر ایک سیکنڈ کی قدر کر سکتے ہو یا اس کی اہمیت کو جان سکتے ہو، یورس از دا ارتھ، اگر یہ پورے جتنے بھی اسٹینزا لکھے گئے تھے، جتنی بھی لائنیں، اگر یہ تم کام کر سکتے ہو تو یہ اس کا رزلٹ ملے گا۔ رزلٹ کیا ہے؟ یورس از دا ارتھ، یہ دنیا تمہاری ہے، یہ زمین مطلب کہ یہ دنیا سب کچھ تمہارا ہے، اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ان اٹ، اور ہر وہ چیز جو اس میں موجود ہے۔ اگر تم یہ تمام چیزیں، یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہوتی ہیں تو پھر یہ دنیا تمہاری ہے اور سب کچھ جو اس میں موجود ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ اینڈ اور وچ از مور، اس سے بھی زیادہ، اس دنیا کے علاوہ بھی اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ یو ول بی اے مین، تم ایک آدمی بنو گے، مائی سن، میرے بیٹے۔ تو یہ ایڈوائس دی گئی تھی، اور کیسے آدمی کیسے آدمی بنو گے؟ ایک سکسیسفل، ایک ڈٹرمنڈ، ایک میچیور اور ایک کریکٹر فل آدمی تم بنو گے۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے کنڈیشن بھی لگائی ہے، جتنی بھی ہم نے لائنز پڑھی ہیں، اگر یہ تمہارے اندر کوالٹیز ہوئی تب تم جا کے ایسا آدمی بنو گے۔ تو تھیم کیا تھا اس پوئم کا؟ ہم چھوٹا سا اگر تھیم لیں تو کیا تھا؟ سیلف ڈیولپمنٹ یا سیلف کنٹرول، یہ اس کا تھیم ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تھی اس پوئم اف کی اردو ٹرانسلیشن۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔